مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 78 ویڈیوز 78 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 78 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر ہجرت کے چوتھے سال تک کے واقعات کو بتانے کی، سنانے کی، سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ ہجرت کے چوتھے سال میں بہت سارے عجیب و غریب واقعات پیش آئے، دردناک واقعات پیش آئے۔ بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا، رجیع کا واقعہ پیش آیا، جس میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ بیر معونہ میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ ایک صحابی عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو آزاد چھوڑ دیا گیا۔ راستے میں انہوں نے 2 کافروں کا، 2 مشرکوں کا قتل کر دیا، لیکن وہ جو 2 مشرک تھے، وہ جو 2 کافر تھے، اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جن کو مسلمانوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پناہ دے رکھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پناہ دے رکھی تھی۔ ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، غلطی سے ان کا قتل ہو گیا، اس لیے آپ علیہ السلام نے دیت ادا کرنے کا، خون بہا ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اور دیت کی وصولی کے لیے، رقم حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے۔ بنو نذیر کے لوگوں نے دھوکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر و عمر کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا، پورا ارادہ کر لیا، اوپر سے پتھر پھینکنا چاہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ علیہ السلام واپس آ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ تم نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، تم نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جس کے اندر یہ بات صاف صاف موجود تھی کہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں۔ تم نے سازش کی، تم نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، تم نے اس معاہدے کو توڑ دیا، تم نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، اس لیے میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جانا، اپنے قلعوں کو خالی کر کے چلے جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ اپنے علاقوں سے، اپنے اس جگہ سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن یہ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، وہ بنو نذیر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں ہو، تم گھبراتے کیوں ہو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور جو تمہیں نکالنے کا ارادہ کر رہا ہے ہم اس کے خلاف لڑائی کریں گے۔ 2000 لوگوں کا لشکر میرے پاس موجود ہے۔ لئن اخرجتم لنخرجن معکم وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اگر تمہیں نکالا گیا تو پریشان مت ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ہمارا اور تمہارا بہت پرانا تعلق ہے، تمہیں مسلمانوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میرے ساتھ 2000 لوگ موجود ہیں، بنو قریظہ کا لشکر یہاں موجود ہے، اور بھی دوسرے لوگ ہیں جو تمہاری مدد کریں گے، تمہیں اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ بنو نذیر اس منافق کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے صاف الفاظ میں جواب بھیج دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم اپنے علاقوں کو خالی نہیں کریں گے،
ہم یہیں رہیں گے، ہم کہیں نہیں جائیں گے، اگر تم ہمارے خلاف لڑنا چاہتے ہو تو لڑ کے دکھا دو۔ اپنے قلعوں میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی، بڑے مضبوط قلعے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو لے کر ان کے علاقوں کی طرف رخ کیا۔ وہ جس قلعے میں محصور ہو گئے تھے، وہ جس قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کا محاصرہ کر لی۔ پارے 28 میں سورۃ الحشر میں اس پورے واقعے کا تذکرہ ہے، اس پورے غزوے کا تذکرہ ہے۔ اس کو غزوہ بنو نذیر کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 1 دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، وہ جو اندر ان کا کھانا پینا تھا، وہ جو غذا تھی، وہ جو غلہ تھا، وہ جو اناج تھا، وہ ان کا سارا ختم ہو گیا۔ کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ عبداللہ ابن ابی نے دھوکہ دے دیا، کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کسی نے ان کی مدد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے، صحابہ سے لڑائی نہیں کی، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ مجبور ہو کے انہوں نے قلعوں کے دروازوں کو کھول دیا اور یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے ہر حکم کو مان لیں گے، آپ جو سزا دیں گے ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان علاقوں کو چھوڑ دیں، ان قلعوں کو چھوڑ دیں، تو ہم چھوڑ کے جانے کے لیے تیار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، ہتھیار نہیں لے جانا ہے، باقی جو سامان تمہیں اپنے ساتھ لے جانا وہ لے کے چلے جاؤ۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا سامان اتنا زیادہ سمیٹ لیا کہ 600 اونٹ ان سامانوں کے بن گئے۔ ان 600 اونٹوں پر اپنا سامان انہوں نے لاد کے اس علاقے کو خالی کر دیا، اس قلعے کو خالی کر دیا اور خیبر کا رخ انہوں نے کر لیا۔ دوسری جگہ جا کے انہوں نے پناہ لی۔ یہ جو منافقین تھے جنہوں نے مدد کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے کوئی لڑائی نہیں کی، وہ اپنے علاقوں سے باہر نہیں نکلے۔ ان کو نکالا گیا تو یہ چپ چاپ دم دبا کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ قرآن مجید نے بیان کیا اذ قال للانسان اکفر فلما کفر، جب انسان، یہ جو منافق ہیں جنہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ شیطان ہے جو انسان سے یہ کہتا ہے کہ تم کفر اختیار کر لو، تم نافرمانی کر لو، تم شرک کر لو، تم اللہ کے حکموں کو توڑ دو، اور جب انسان اس کے بہکاوے میں آ کر پھسل جاتا ہے، جب انسان گمراہی اختیار کر لیتا ہے، جب انسان کفر اختیار کر لیتا ہے، جب انسان شرک اختیار کر لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے انی بریء منک، میں تو تم سے بری ہوں، میں نے تو تمہیں صرف بولا تھا، تمہارے اوپر میں حاوی نہیں ہو گیا تھا، میں نے تمہیں کوئی فورس نہیں کیا، کوئی زبردستی نہیں کی، تمہیں بھی تو عقل تھی، تمہیں بھی تو، تمہارے پاس بھی تو سمجھ بوجھ تھی، تم نے میری بات کیوں نہیں مانی، میں تو بری ہوں۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، اور ان منافقوں کی مثال ان شیطانوں کی طرح جنہوں نے ان یہودیوں سے کہا، بنو نذیر سے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، لیکن جب وقت آیا تو چپ چاپ بیٹھے رہے، کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی منافق نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہیں کی، بنو نذیر کی کسی نے مدد نہیں۔ یہ غزوہ بنو نذیر ہے۔ اسی لڑائی میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان یہودیوں پر رعب ڈالنے کے لیے، ان کو ان کے قلعوں سے باہر نکالنے کے لیے کچھ درختوں کو جلا دیا تھا، کچھ درختوں کو کاٹ دیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بعد میں اختلاف ہو گیا، بعض صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو درختوں کو کاٹا گیا ہے، جلایا گیا ہے، غلط ہے، اگر یہ درخت ایسے ہی رکھے جاتے، مسلمانوں کے کام آتے، مال غنیمت میں شامل ہو جاتے۔ اور بعض حضرات یہ کہہ رہے تھے ان کے اوپر رعب ڈالنا ضروری تھا، ان کو ان کے علاقوں سے نکالنا ضروری تھا، ان درختوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے تھے جو ان درختوں کے پیچھے چھپ سکتے تھے، ان درختوں کے پیچھے چھپ کر ہمارے اوپر وار کر سکتے تھے، حملہ کر سکتے تھے، اس لیے ان کو جلانا، ان کو کاٹنا درست ہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا دونوں کا فیصلہ صحیح. وما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین. جو درخت تم نے چھوڑ دیے یا تم نے جو باقی رکھے فبإذن اللہ، دونوں بھی اللہ کے حکم سے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، دونوں فیصلے صحیح، دونوں کام درست ہیں، آپس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. جنہوں نے یہ کام کیا انہوں نے اس لیے کیا تاکہ ان یہودیوں کو، ان اللہ کے دشمنوں کو، ان گنہگاروں کو رسوا کیا جا سکے. جو بات ہے، جو فیصلہ ہے وہ درست فیصلہ. سورہ حشر میں یہ سارا تذکرہ کیا گیا. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہاری مدد کی اور ان لوگوں کو پہلی ہی مرتبہ میں بغیر کسی لڑائی کے ان علاقوں سے نکالنے کے سلسلے میں تمہاری مدد کی، پہلے ہی مرتبہ میں. لأول الحشر ما ظننتم من یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ. تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ جو قلعے ہیں یہ قلعے ان کی حفاظت کریں گے، اللہ سے بچا لیں گے، تم سے بچا لیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اوپر رعب ایسا ڈالا، ان کے اوپر دبدبہ ایسا ڈالا کہ وہ شکست کھا گئے، ہار مان گئے اور انہیں اپنے علاقے کو چھوڑ کے نکلنا پڑا. مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا. غزوہ بنو نذیر ایک یہودی قبیلہ پہلے سے وہاں سے نکالا جا چکا تھا، اس علاقے سے دھوکہ دینے کی وجہ سے. بنو قینقاع کا ایک قبیلہ پہلے نکالا جا چکا تھا، اور اب یہ دوسرا بڑا یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو نذیر، جنہیں اپنی دھوکہ دہی کی وجہ سے، غداری کی وجہ سے اس علاقے کو چھوڑنا پڑا. مدینۃ المنورہ چھوڑ کے کسی اور علاقے میں جا کے پناہ لینا پڑا. غزوہ بنو نذیر ہجرت کے چوتھے سال یہ واقعہ پیش آیا. ہجرت کے اسی چوتھے سال میں ایک لڑائی اور ہوئی جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض حضرات نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ چوتھے سال میں پیش آیا، بعض حضرات نے کہا کہ 5ویں سال میں پیش آیا، بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا. اس کو غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا. آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی انمار اور ثعلبہ بعض ایسے قبیلے ہیں جو مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر اس علاقے کی طرف رخ کیا. ان کے اوپر رعب ایسا پڑا، دبدبہ ایسا پڑا کہ وہ لوگ وہاں سے بکھر گئے، بھاگ گئے، اور مسلمانوں سے ان کے اندر لڑائی کرنے کی کوئی ہمت نہیں رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، مال غنیمت ملا. بعض مشرک عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، گرفتار ہوئیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس لڑائی میں مسلمانوں کی تنگی کا، غربت کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں، پیدل چل رہے تھے، جوتے بھی نہیں تھے. پہاڑی علاقوں میں پتھریلی زمین پر چلنے کی وجہ سے ان کے ناخن پاؤں کے اکھڑ گئے تھے اور ان کے پاؤں میں زخم آ جاتے تھے، خون بہنے لگتا تھا. اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر وہ اپنے زخموں پر باندھا کرتے تھے. وہ یہ جو پھٹے ہوئے کپڑے ہیں جس کو چیتھڑے کہا جاتا ہے، ان پھٹے ہوئے کپڑوں کو، پیبندوں کو اپنے کپڑوں پر، اپنے زخموں پر باندھنے کی وجہ سے اس کو غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے. رقاع کا مطلب وہی پیبند کے کپڑے ہیں، وہ چیتھڑے ہیں جو کپڑے پھٹ جاتے ہیں، جن کو کسی کام میں نہیں لایا جاتا. یہ کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اپنے پاؤں میں باندھا کرتے تھے. ہجرت کا یہ چوتھا سال ہے. بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ چونکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بعد کے دور کے صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس واقعے میں غزوہ ذات الرقاع میں شامل ہونے کی بات کہی ہے، اس لیے یہ غزوہ بعد کے دور میں پیش آیا. لیکن اکثر اہل مغازی، جنگوں کا اور لڑائیوں کا تذکرہ کرنے والے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ہجرت کے چوتھے سال میں یا ہجرت کے 5ویں سال کی ابتدا میں یہ واقعہ پیش آیا. اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح بھی فرمایا. اسی سال علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ شراب کی حرمت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی.
بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ ہجرت کے تیسرے سال، جنگ احد کے بالکل سال کے آخر میں، ہجرت کے تیسرے سال کے آخر میں یا ہجرت کے چوتھے سال کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کا اعلان نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اور یہ جو ہجرت کے چوتھے سال پیش آنے والے اہم واقعات تھے، ان واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ رجیع کا واقعہ ہے، اور ایسے ہی بیر معونہ کا واقعہ ہے، غزوہ بنو نذیر ہے، اور غزوہ ذات الرقاع ہے، اور پھر جو دوسرے واقعات ہیں ان واقعات کا مختصراً تذکرہ کیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔